یہی گاندھی کہتا ہے کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے روحانی پیشوا تھے، صرف مسلمانوں کے روحانی پیشوا نہیں، کہتا ساری دنیا کے روحانی پیشوا تھے۔ آپ ہی کی تعلیمات کو میں سب سے بہتر سمجھتا ہوں، کسی روحانی پیشوا نے خدا کی بادشاہت کا ایسا جامع اور معنی تصور پیش نہیں کیا جیسا آپ نے پیش کیا۔ آزادی ہند کے ناقابل فراموش کردار، ہندوؤں کے عظیم رہنما گاندھی غیر مسلم دانشور تھا، لیکن فقیر منش انسان تھا، درویش قسم کا انسان تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے اندر کوئی مال دولت جمع نہیں کی، حالانکہ بہت کچھ کر سکتا تھا۔ اب اس شخص کو جب ہندوستان کے اندر انگریزوں کے دور اقتدار کی آخری وقت کی بات ہے، انہوں نے ہندوستان کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کو نہیں، بر صغیر کے لوگوں کو، پورے اس ہندوستان کو جو مشترکہ تھا، جس کو بر صغیر کہا جاتا تھا، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سب کا سب، اس پہ انگریزوں کا اقتدار تھا۔ تو انہوں نے وہاں کے مقامی باشندوں کو جب اپنی جو ہے وہ حکومت بنانے کی اجازت دی، تو گاندھی نے کانگریس کے جو نمائندگان تھے ان کے سامنے ایک خطاب کیا اور ان سے یہ کہا کہ میں تمہارے سامنے کسی ہندو رہنما کا نام نہیں پیش کر سکتا، دو ایسی شخصیات کے نام اگر تم نے خدمت خلق کرنی ہے تو دو ایسی شخصیات کے نام پیش کرتا ہوں کہ ان کی زندگیوں کو اپنے لیے آئیڈیل بناؤ۔ ایک ہیں ابو بکر صدیق اور دوسرے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہما۔ اللہ اکبر۔ یہی گاندھی کہتا ہے کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے روحانی پیشوا تھے، صرف مسلمانوں کے روحانی پیشوا نہیں، کہتا ساری دنیا کے روحانی پیشوا تھے۔ آپ ہی کی تعلیمات کو میں سب سے بہتر سمجھتا ہوں، کسی روحانی پیشوا نے خدا کی بادشاہت کا ایسا جامع اور معنی تصور پیش نہیں کیا جیسا آپ نے پیش کیا۔ یعنی کیا کہتا ہے گاندھی؟ کہتا ہے خدا کی بادشاہت کا جو تصور آپ نے پیش کیا، ایسا جامع تصور کسی اور نے پیش نہیں کیا۔ بھئی خدا کی بادشاہت کا کیا مطلب ہے؟ خدا کی بادشاہت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی زمین پہ خدا کا قانون چلے۔ بادشاہ تو وہی ہوتا ہے نا جس کا قانون چلتا ہے۔ آپ جس ملک کے اندر رہتے ہوں وہاں جمہوری نظام ہو یا بادشاہت کا نظام ہو، حکومت کا ایک نظام ہوتا ہے، ایک قانون ہوتا ہے، جی، وہ جو قوانین اور قواعد و ضوابط بناتے ہیں ان کے اوپر عمل کرنا پڑتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو بادشاہ، حاکم، حکمران، فرمان روا مانتے ہیں، وہ احکم الحاکمین ہے۔ اور اس ثبوت کے لیے ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں تو بعض لوگوں نے گاڑیوں کے ماتھے کے اوپر ایک تختی لگائی ہوئی ہوتی ہے، بڑے خوبصورت انداز سے لکھا ہوتا ہے اللہ بادشاہ، اور بعد میں لکھا ہوتا ہے اللہ اکبر۔ اسی طرح ہم بڑی خوبصورت سی کوٹھی بناتے ہیں، اس کی دوسری تیسری منزل کے اوپر جو ہے ایک تختی لگا دیتے ہیں اللہ بادشاہ یا اللہ اکبر۔ لیکن اسی کوٹھی کے اندر رہنے والے مخلوق، اللہ کے بندے جو اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہیں، کیا وہ اللہ کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں؟ کیا انہوں نے اپنی عملی زندگی میں اللہ کی بڑائی کو واقعی داخل کیا ہوتا ہے، تسلیم کیا ہوتا ہے؟ اس گھر کے اندر رہنے والے اللہ کے سامنے سر جھکانے والے ہوتے ہیں، ان کے لباس، ان کی عادات، ان کے اطوار، ان کی سیرت، ان کے کردار، ان کے معاملات، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہوتا ہے۔ وہ جس گاڑی کے ماتھے پہ ہم نے اللہ بادشاہ کی تختی لگا رکھی ہے، اس گاڑی کے اندر بیٹھنے والی سواریاں وہ گانے سن رہی ہوتی ہیں، وہ فلمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، وہ گندے ناچ وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور وہاں بیٹھی ہوئی خواتین اور لڑکیوں کے لباس ان کو دیکھ کر شرم آ رہی ہوتی ہے، گاڑی کے ماتھے پہ لکھا ہوا اللہ بادشاہ۔ اللہ اکبر۔ بھئی کوئی ایسا بادشاہ دنیا کے اندر ہے جس کی رعایا اور اس کے ملک کی سلطنت کی حدود کے اندر اس کا قانون نہ چلتا ہو، اس کے کسی پڑوسی کا یا کسی اور ملک کا قانون چلتا ہو؟ تو یہ پوری کائنات کس کی ہے؟ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں و زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، مخلوق اللہ ہی ہے، اس پر اوپر حکم کس کا چلنا چاہیے؟ اللہ کا چلنا چاہیے۔ تو غیر مسلموں کو تو چھوڑیے، کیا مسلمان حکومتوں کے اندر اور مسلمان ملکوں کے اندر اللہ کی حاکمیت عملاً قائم ہے؟ قرآن دستور زندگی ہے؟ اللہ اور رسول کے حکم کے سے ہٹ کر کوئی قانون سازی نہیں ہوتی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر رونے کی کیا ضرورت ہے کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمان پر
مصیبتیں آتی ہیں تو بیچارے مسلمان پر، کیا ہم واقعی بیچارے ہیں؟ نہیں، ہم اس دین کے ساتھ منافقانہ طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اس کی سزا پوری دنیا کے اندر ہمیں مل رہی ہے۔ تو گاندھی جیسا انسان بھی کہتا ہے کہ اللہ کی بادشاہت کا جیسا تصور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا کسی اور نے پیش نہیں کیا۔ تو ہم اللہ کی بادشاہت کو ماننے والے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسا ہم صفت ایمان میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، میں اس اللہ کے تمام احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں، تمام احکامات کو مانتا ہوں۔ تو تمام احکامات سے مراد یہ ہے کہ اس رب نے صرف نماز روزے کا ہی حکم نہیں دیا، صرف سچائی اور دیانتداری کا حکم ہی نہیں دیا، اس رب نے ہمیں تعزیرات کا حکم بھی دیا ہے، اس رب نے ہمیں حدود اور قیود کا حکم بھی دیا ہے، اس نے ہمیں قصاص کا حکم بھی دیا ہے، اس نے ہمیں چوروں اور زانیوں کے اوپر حدود نافذ کرنے کا حکم بھی دیا۔ یہ کیسے نافذ ہوں گی؟ جب ایک اسلامی حکومت قائم ہوگی، وہاں مسلمان قاضی اور جج بیٹھیں گے، قرآن کے مطابق فیصلے ہوں گے، تب اللہ کی حاکمیت قائم ہوگی، تب اللہ کا نظام آئے گا۔ ورنہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تین کیٹیگریز قرآن بیان کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، ایک جگہ کہتا ہے وہ کافر ہیں، دوسری جگہ کہتا ہے وہ ظالم ہیں، تیسری جگہ کہتا ہے وہ فاسق ہیں۔ اتنی واضح ہدایات کے باوجود ہم مسلمان ملکوں کے اندر قاضی اور جج بھی اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، انگریزوں کے قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کا کیا حال ہے؟ تو محترم بھائی اور بزرگوں، غیر مسلم دانشور بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر ان مسائل کا اگر کوئی حل ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ بدھ مذہب کا پیشوا ہے، بڑا مشہور، وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور بنی نوع انسان پر خدا کی ایک رحمت تھی، لیکن کتنا ہی انکار کریں آپ کی عظیم اصلاحات سے چشم پوشی ممکن نہیں ہے۔ ہم بدھ مذہب کے ماننے والے آپ سے بے حد محبت کرتے ہیں اور آپ کا انتہائی احترام کرتے ہیں۔ ادب اور احترام تو غیر مسلم بھی کر رہے ہیں، ہم بھی صرف ادب اور احترام تک ہی رہ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی لائی ہوئی شریعت، اس کو تو ہم نے پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں سال کے بعد جشن میلاد النبی منا لیا، بس یہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا ہم نے حق ادا کر دیا۔ تیرے حسن خلق کی ایک رمق بھی میری زندگی میں نہ مل سکی، تیرے حسن خلق کی ایک رمق بھی میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در وام کو تو سجا دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اتنے کمکمے، اتنی جھنڈیاں لگا دیں، راستوں کو روشن کر دیا، روڈوں کو صاف کر دیا، اتنے بڑے بڑے جلوس نکالے، اتنے بڑے بڑے کیک کاٹ دیے، اتنی بڑی محبت ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، حضور کی سیرت، حضور کی تعلیمات وہ کہاں ہیں؟ اسی میلاد کی محفل اور اسی جلسے اور اسی جلوس کے اندر نمازیں کہاں جا رہی ہوتی ہیں؟ کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں، ناچ کیے جاتے ہیں، انڈین گانوں کے طرز پر نعتیں پڑھی جاتی ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے رہنما بنائیں، آپ کے طریقے اور آپ کے راستے کو اختیار کریں۔ ایک جرمن فلاسفر ہے جان جاک، لکھتا ہے یہ تھوڑی سی عربی جاننے والے قرآن پاک کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ آج کل بھی ہم سنتے رہتے ہیں نا کہ فلاں ملک کے اندر جو ہے قرآن کی توہین کی گئی، اس کا مذاق اڑایا گیا، اس کی تعلیمات کا مذاق اڑایا گیا۔ تو غیر مسلم دانشور کہتا ہے اگر وہ لوگ جو تھوڑی بہت عربی جانتے ہیں اور قرآن کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، اگر وہ لوگ خوش نصیبی سے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجز نما قوت بیان سے قرآن کی تشریح سنتے، یعنی کبھی ایسا ہوتا کہ یہ آج کے دانشور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی تشریح کی ہے وہ تو آج بھی موجود ہے اسی طرح، لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر یہ آپ کی زبان مبارک سے سنتے تو کیا ہوتا؟ کہتا ہے کہ یقیناً بے ساختہ سجدے میں گر پڑتے، اللہ اکبر، اور سب سے پہلی آواز جو ان کے منہ سے نکلتی وہ کہتے کہ پیارے نبی، پیارے رسول، ہمارا ہاتھ پکڑ لیجیے، ہمیں اپنے پیروکاروں میں شامل کر کے عزت اور شرف عطا فرمانے میں دریغ نہ کیجیے، اللہ اکبر۔ اور یہ جو وہ کہتا ہے نا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کی تشریح سن لیتے تو وہ سجدے میں پڑ جاتے، یہ معجزہ تو رونما ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مشرکین بھی موجود ہیں، سورہ نجم کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ تاریخ اسلامی کا مشہور واقعہ، سیرت کا مشہور واقعہ ہے، بڑے بڑے مشرکین سر جھکائے قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں۔ اب قرآن ایسا معجزہ ہے، وہ عرب تھے، اس کی زبان سے آشنا تھے، سمجھتے تھے۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ پہ پہنچے، مسلمان سجدہ ریز ہو گئے اللہ کے حضور، سارے کے سارے مشرک بھی سجدے کے اندر گر گئے۔ حتیٰ کہ یہ اطلاع جب وہ حبشہ کی طرف مسلمان جو ہجرت کر کے چلے گئے تھے ان تک پہنچی تو انہوں نے حبشہ سے واپسی کا سفر جو ہے وہ اختیار کر لیا۔ تو یہ معجزہ تو دنیا کے اندر رونما ہو چکا ہے، اور آج 14 صدیاں بعد بھی ایک حق پرست اور حق شناس انسان اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں وہ تاثیر ہے کہ آج بھی اگر ان کی زبان سے قرآن کی تشریح سنی جائے تو انسان بے ساختہ سجدے کے اندر گر جائے۔ اور پھر وہ کیا کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ عرض کریں، گزارش کریں، درخواست کریں کہ ہمیں اپنے پیروکاروں میں شامل کر کے عزت اور شرف عطا فرمانے میں دریغ نہ کیجیے۔ عزت اور شرف کس چیز میں ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے لیے عزت اور شرف اسلام میں ہے، اسلام نے ہمیں عزت دی ہے۔ آج ہم عزت کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کسی غیر مسلم حکمران کو خوش کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اقتدار ملے گا، ہمیں عزت ملے گی، وہ خوش ہوں گے تو ہماری کرسی جو ہے وہ پکی ہو جائے گی۔ نہیں، ان العزت للہ جمیعا، عزت کل کی کل اللہ کے لیے ہے، وہ جس کو چاہتا ہے وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ دیکھتے نہیں ہیں کرسی کے اوپر بیٹھتے ہیں، صدر بنتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس کرسی سے ان کو اتارتا ہے تو دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہوتے ہیں، کبھی جیلوں کے اندر، کبھی غیر ملکی دوسرے ملکوں میں جا کر، مطلب یہ ہے کہ دوسرے ملکوں کی خاک چھان رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو اقتدار اور اختیار دیتا ہے، بحیثیت مسلمان انہیں چاہیے کہ اس اقتدار اور اختیار کے ذریعے سے اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کریں، خود بھی اللہ کے احکامات کے سامنے جھک جائیں، اور رعایا کو بھی ایسی حکومت دیں، ایسا نظام دیں کہ وہ رعایا بھی اللہ کے احکامات کے سامنے جھک جائے۔ تو اس نعمت کی شکر گزاری میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کرسی پکی کر دے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایک کے بعد ایک عبرت کا نشان بن رہا ہے، لیکن عبرت حاصل کوئی نہیں کر رہا ہے۔ مشہور انگریز ادیب اور ڈرامہ نگار ہے جارج برنارڈ شاہ، قرآن مجید کے بارے میں کہتا ہے کہ اس سے بہتر کتاب دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، اور اس کے یہ تاریخی کلمات ہیں کہ آج انسان جس فطرت سے دور ہو رہا ہے وہ ضرور قانون فطرت کی طرف رجوع کرے گا۔ یعنی انسان آج اپنی فطرت سے دور ہو رہا ہے۔ فطرت وہ ہے جس کے اوپر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان نے اس فطرت سے انحراف شروع کر دیا ہے۔ تو جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے کہ یہ انسان پھر قانون فطرت کی طرف رجوع کرے گا، اور اس وقت اس کے لیے پھر کوئی چارہ کار نہیں ہوگا کہ وہ اسلام سے رجوع کرے، مگر وہ موجودہ زمانے کا اسلام نہ ہوگا، بلکہ وہ اسلام ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دلوں، دماغوں اور روحوں میں جاگزیں تھا۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ حل تو اسلام ہی ہے، لیکن یہ اسلام نہیں جو آج مسلمانوں کے پاس ہے۔ دراصل اسلام تو وہی ہے، مسئلہ اسلام کا نہیں، مسئلہ مسلمانوں کا ہے، میرا اور آپ کا ہے۔ ہم نے جو طرز زندگی اختیار کیا ہے، ہم نے جو طریقہ زندگی اختیار کیا ہے، اسے دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی اسلام ہے، لیکن وہ شخص تحقیق اور مطالعے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ اصل اسلام وہ تھا جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا، جس اسلام نے لوگوں کے دلوں کو، ان کے دماغوں کو اور ان کی روحوں کو متاثر کیا تھا، اور وہ بہترین انسان تھے دنیا کے اندر۔ انسانوں کے لیے ان کا وجود باعث رحمت تھا۔ آج کاٹ کھانے والا انداز ہے، اور خود مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، مسلمان کو کافر قرار دے رہا ہے، مسلمان کو مشرک اور منافق کہہ رہا ہے، مسلمان کو جو ہے گمراہ قرار دے رہا ہے۔ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تعلیمات سے انحراف کا نتیجہ ہے۔ ایک غیر مسلم خاتون امریکن جب وہ اسلام قبول کرتی ہے غیر تحقیقی مطالعے کے بعد، تو اس کے بعد وہ مسلمان ملکوں کے دورے پر نکلتی ہے۔ وہ مصر جاتی ہے، وہ مراکش جاتی ہے، وہ پاکستان جاتی ہے، اور بھی کچھ ملکوں میں دورہ کرتی ہے۔ اس کے بعد ایک بیان دیتی ہے جس کو سننے کے بعد میری اور آپ کی آنکھیں نیچے جھک جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ اگر میں اسلام قبول کرنے سے پہلے ان ملکوں کا دورہ کر دیتی تو میں مسلمان نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے کہ ان ملکوں کے اندر میں نے مسلمانوں کی جو حالت دیکھی ہے وہ نہیں ہے جو اسلام بتاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج جتنے لوگ ان ممالک کے اندر مسلمان ہو رہے ہیں، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے عالی دماغ لوگ
بڑی بڑی جامعات سے فارغ التحصیل، وہ مجھے اور آپ کو دیکھ کر نہیں، وہ قرآن و سنت کا تحقیقی مطالعہ کر کے اسلام کی طرف آ رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگیوں اور ہماری زندگیوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. وہ پھر اس حق کو لے کر اٹھتے ہیں اور ان کے ذریعے سے بے شمار لوگ اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہوتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر کو لوگ دیکھ کر اسلام سے کچھ دور ہی جا سکتے ہیں، قریب نہیں آ سکتے. الا ماشاء اللہ مسلمانوں کے اندر خال ایسے نمونے موجود ہیں جو اللہ اور رسول کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والے ہیں. جنرل بلینکی کہتا ہے کہ دنیا کے حالات بگڑ چکے ہیں، ایسی قیامت خیز تباہ کن فضا میں اگر کوئی تحریک اصلاح عالم کا بوجھ اٹھا سکتی ہے تو وہ اسلام ہی کی تحریک ہے. بشپ آف لاگوس کہتے ہیں انسانوں کے دلوں میں اگر کوئی چیز گھر کر رہی ہے تو وہ مذہب اسلام کی پاکیزہ تعلیمات ہیں. اب آپ ان دانشوروں کے جو تجزیے ہیں اور جو نقطہ نظر ہے، ان کو سننے کے بعد بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ آج اسلام اور مسلمانوں کو ٹارگٹ اور نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے. اس لیے کہ بش بھی یہ کہتا تھا اور ہندو دانشور بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ یا ہمارا مد مقابل صرف اسلام ہے. اسلام وہ نظریہ حیات ہے جو دنیا کے اندر پوری طرح سے دلوں کو، دماغوں کو، جسموں کو متاثر کرنے کی جو ہے وہ خاصیت اس کے اندر موجود ہے. اور ان کو معلوم ہے کہ اگر یہ حقیقی اسلام لوگوں تک پہنچ گیا تو جس اندھیر نگری میں ہم نے لوگوں کو رکھا ہوا ہے، لوگ پھر اس اندھیر نگری سے نکل کر اسلام کی طرف جوک آئیں گے. جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو قرآن نے یہ منظر کشی کی ہے کہ اب یہ لوگ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. تو جو بات میں نے پہلے عرض کی نا، اگر دنیا کے اندر کوئی ایک ملک، چھوٹا سا ملک ہی اگر ہم اسلامی ریاست کا نمونہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دیں تو یقین کریں پھر وہی کیفیت ہوگی کہ یہ ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ اس کی طرف رجوع کرے گی اور اس نظام کی طرف رجوع کرے گی جو نظام اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں دیا. پروفیسر ہارورڈ کہتے ہیں کہ ہم لوگ خواہ کتنا ہی انکار کریں مگر واقعات کو پیش نظر رکھ کر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے. کوئی ورلڈ آرڈر نہیں ہے. ورلڈ آرڈر عیسائیت نہیں بن سکتی، سیکولرزم نہیں بن سکتا. یہ ظلم کا نظام جو دنیا کے اندر قائم ہے یہ نہیں بن سکتا ورلڈ آرڈر. انسانوں کا ذہن ہی اس کو قبول نہیں کرتا. مغرب کی طرف سے ہم اکثر یہی شکوے شکایت سنتے رہتے ہیں کہ فلاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ خاکے بنا دیے اور کسی نے قرآن کا مذاق اڑا دیا. لیکن وہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن میں سے کچھ کے حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ یہ حق پسند لوگ ہیں اور فطرت کی طرف رجوع کرنے والے لوگ ہیں. اگرچہ انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اس کے اندر خدا کی کیا مشیت ہے، کیا مصلحت ہے، واللہ عالم، اللہ حکیم ہے، وہ جانتا ہے. اتنا کچھ اعتراف کرنے کے باوجود ان کو اسلام کی نعمت سے برابر نہیں ہو سکے اور وہ ہدایت کے راستے پر نہیں آ سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شدید خواہش تھی کہ آپ کے چچا ابو طالب کلمہ پڑھ لیں، لیکن ان کو کلمہ نصیب نہیں ہوا. اس لیے یہ معاملہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے حقیقت پسندانہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ جو اعتراف کیے ہیں وہ کیا ہے. تو یہ شخص کہتا ہے کہ عالمگیر مذہب صرف اسلام ہے اور پھر کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اگر تمام اسلامی حکومتیں، یہ بڑی قیمتی بات ہے، کہتا ہے اگر تمام اسلامی حکومتیں، اس کی مراد ہے مسلمانوں کی حکومتیں، مٹ بھی جائیں تو اسلام دنیا سے فنا نہیں ہو سکتا، مسلمان فنا نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کہتا ہے کہ جو چیز ان کو حیات بخشتی ہے، حیات نو بخشتی ہے، وہ ان کی کتاب قرآن مجید ہے جو اپنی اصل کے اعتبار سے آج بھی اسی طرح محفوظ ہے جیسا کہ آسمان اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر آج تک محفوظ ہے. اللہ اکبر. یہ ہے قرآن. علامہ اقبال کہتے ہیں گر تمی خائی مسلمان زیستن نیست ممکن جزبہ قرآن زیستن. اگر تو دنیا میں بحیثیت مسلمان زندہ رہنا چاہتا ہے تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ تم قرآن کا راستہ اختیار کر لو، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن کی تعلیمات کے اوپر عمل کرو، تم دنیا کے اندر بحیثیت مسلمان زندہ رہ سکتے ہو. مسٹر رسول کہتا ہے میں عیسائی ہونے کے باوجود اس امر کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ اسلام کے میرے درخشاں کی ضیاءپاشیوں سے مسیحیوں کے توہمات اور اس کے تاریک پہلو عنقریب مٹ جائیں گے. کہتا میں خود عیسائی ہوں لیکن جو توہمات ہمارے مذہب کے اندر پائی جاتی ہیں، جو جھوٹ اور فراڈ ہمارے مذہب کے اندر پایا جاتا ہے، جس کو ہم نے مذہب کا مطلب یہ ہے کہ نام دیا ہے، یہ سارا تحریف شدہ مذہب ہے. پھر کہتا ہے کہ میں عیسائی ہونے کے باوجود اس بات کا اعتراف کرتا ہوں
کہ یہ توہمات دنیا کے اندر نہیں چلیں گی اور اس کے تاریک پہلو عنقریب مٹ جائیں گے. دنیا ایک سچے مذہب کی متلاشی ہوگی اور میرا خیال ہے وہ مذہب اسلام ہوگا. اسلام دنیا کے اندر غالب ہو کر رہے گا. دنیا اس بات کا اعتراف کر رہی ہے اور ہمارے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئیاں کہ دنیا کے اندر اس طرح انقلاب جو ہے آئے گا اور اس طریقے سے اسلام دنیا کے اندر جو ہے وہ پھیلے گا کہ کوئی جھونپڑی اور کوئی پکا مکان ایسا نہیں ہوگا جہاں پہ اسلام داخل نہ ہو. اور ابھی تک اسلام کو یہ غلبہ پوری تاریخ انسانی کے اندر نہیں ملا، لیکن قیامت قائم ہونے سے پہلے ہی یہ کام ہو کر رہے گا، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور اس کے لیے دنیا کے اندر جو ہے آپ دیکھیں تو راستے ہموار ہو رہے ہیں. جب فرعون دنیا کے اندر غالب تھا تو کس کو معلوم تھا کہ کل اس فرعون کا بیڑا غرق ہوگا اور دنیا کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ اسلام کے جھنڈے گاڑے گی؟ کسی کو اس وقت اس بات کا اندازہ تھا؟ جب نوح علیہ السلام 950 سال دنیا کو دین کی طرف بلاتے رہے، اسلام کی طرف، اللہ کی بندگی اور توحید کی طرف بلاتے رہے، اور صرف 80-85 لوگوں نے اس اسلام کی دعوت کو قبول کیا، تو اس وقت کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ یہی نوح علیہ السلام دنیا کے اندر غالب ہوں گے اور اسی کشتی کے اندر سوال ہونے والے 80-85 لوگوں سے آئندہ نسل چلے گی اور باقی سب کا بیڑا غرق کر دیا جائے گا؟ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر، وہ بھی اور آپ کے ساتھی بھی ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، کس قدر زیادتیاں ہو رہی تھی، اس وقت کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہی لوگ کل اسی مکے کے اندر فاتحانہ داخل ہوں گے اور بیت اللہ کو بتوں سے پاک کر کے رشد و ہدایت کا مرکز ایک دفعہ پھر بنا دیں گے؟ کیا کوئی اس بات کو سوچ سکتا تھا؟ تو اگر یہ سب کچھ ہوا ہے دنیا کے اندر تو انشاءاللہ یہ بھی ہو کر رہے گا کہ دنیا کے اندر اسلام غالب قوت بنے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا تھا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. مشرکوں کو یہ بات خواہ کتنی ناگوار کیوں نہ گزرے، لیکن اللہ کا دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا کے اندر لازماً غالب ہوگا. بس سوچنے کی بات یہ ہے کہ میں اور آپ اور دنیا کے اندر جتنے اس وقت موروثی مسلمان ہیں، ہمارا اس کے اندر کردار کیا ہے؟ اس ساری گفتگو کو میں ایک پیغام کی صورت میں، ایک شعر کی صورت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آؤ دوستو ایک کام کریں، آؤ دوستو ایک کام کریں، اسوائے محمد عام کریں، جن چراغوں سے ہو روشنی ان چراغوں کا اہتمام کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد.